السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 101 اور 102 کے بارے میں۔ حدیث نمبر 101 کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ حدیث نمبر 102 کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چونکہ دونوں احادیث مبارکہ میں یکسانیت ہے تو چلیے آئیے ہم باری باری دونوں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 101 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ آپ نے ان کی ملاقات کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا، چنانچہ اس دن آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور شریعت کے احکام بتائے۔ آپ نے انہیں جو باتیں تلقین فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اگر کوئی 2 بھیجے تو؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی بلوغ تک نہ پہنچے ہوں۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 101 میں چند خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد ہم سے فائدہ اٹھانے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ مطلب یہ کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تعلیم یا دینی مسائل کے حل کے لیے، تو مرد حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھا ہوا دیکھ پاتے ہیں۔ اور چونکہ خواتین کو کچھ ایسے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں جو وہ اپنی شرم و حیا کے سبب مردوں کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھ پاتی تھیں، لہٰذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جس دن کو بھی بہتر سمجھیں اپنی سہولت کے مطابق ہمارے لیے مقرر کر دیں، تاکہ ہم بھی مردوں کے برابر ہی آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان خواتین کی گزارش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک خاص دن ان کے لیے مقرر فرما دیا، جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نہ صرف دینی تعلیمات سے فیض یاب ہوتی بلکہ کئی شرعی مسائل بھی براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی۔ اسی طرح ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیم و نصیحت اور شرعی احکامات دے کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک بات کی تلقین فرمائی کہ جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیجے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر کوئی 2 بچے آگے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اب یہاں 2 یا 3 بچے آگے بھیجنے سے مراد بچوں کا وفات پانا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں 1 بچے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو کسی ماں کے لیے اس کے بچے کا فوت ہونا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جتنا بڑا صدمہ اتنا بڑا ہی اللہ پاک کی طرف سے اس کا اجر، یعنی روز حشر وہی بچہ یا بچے اپنی ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے جن کی وفات پر ان کی ماں نے صبر کیا ہوگا۔ اسی حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، جو ترتیب کے لحاظ سے 102 نمبر پر ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 بچے جو گناہ کی عمر
یعنی بلوغ تک نہ پہنچے ہوں، وہ اپنی ماں کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ اب دیکھا جائے تو بچہ کم عمر، نابالغ ہو یا جوان اور سمجھدار، اس کی وفات کا غم ماں کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ کم سن بچہ جو بلوغت تک نہ پہنچا ہو، اسے حلال و حرام کے بارے میں، نیکی اور بدی کے بارے میں شعور نہیں ہوتا، تو اس صورت میں دیکھا جائے تو وہ خود حساب و کتاب کے دائرے میں شامل نہیں۔ لہٰذا اس معصوم بچے کی معصومیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی التجا کرے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دی جائے گی۔ لیکن یہ بات ہم سب ماؤں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقوق العباد کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے روزمرہ اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہم سے حقوق العباد میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان احادیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا۔ ان احادیث مبارکہ سے جو چند اہم اسباق حاصل ہوئے ہیں، انہیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 1، خواتین بھی دینی تعلیم اور نصیحت کا حصہ ہیں اور ان کے لیے مخصوص مواقع ہونا جائز ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرمایا۔ اس سے تعلیم میں جنس کا کوئی امتیاز نہیں، بلکہ موقع کی فراہمی اہم ہے۔ نمبر 2، ماں کی رحمت اور مقام کی عظمت۔ اس حدیث میں ماں کی ایسی کیفیت بیان ہوئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے انتقال کی صورت میں ماں کو بڑا اجر دیا ہے، یعنی ماں کا صبر، ایثار، اور پھر بچے کی پیدائش یا تربیت کا مرحلہ کتنا اہم ہے، جس میں وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے۔ نمبر 3، موت اور اجر کا تعلق۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں بعض ظاہر میں سخت اور دکھ بھری صورتیں، مثلاً بچوں کا فوت ہونا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجات کا سبب بن سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ نمبر 4، بلوغ اور ذمہ داری۔ حدیث میں 2 بچے یا 3 بچوں کے فوت ہونے کے ذکر کے ساتھ قبل بلوغ جیسی تشریحات کی گئی ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ذمہ داری اور حساب کا معیار بلوغ اور شعور کے بعد ہے، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے رحم کی بنیاد پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 5، تعلیم اور اجتماع کا اہم کردار۔ اس حدیث کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے اجتماع مقرر کیا تاکہ وہ دینی تعلیمات حاصل کریں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے مناسب وقت اور انتظام ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں احادیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام بہتر طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔